علامہ عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت سیرت کے مالک انسان تھے۔ ان کی ہر ایک ادا جو لوگ جانتے ہیں وہ تو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ کتنا خوبصورت انسان تھا۔ وہ شخص نظم و ضبط کا بہت بڑا پابند تھا۔ اس نے اپنی جیل میں زندگی گزاری، اس نے دفاع ناموس صحابہ کے لیے ملک بھر کے سفر کیے۔ کئی مرتبہ ہم تو اپنی زندگی میں ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم نے اپنے والد کو ہمیشہ جیل میں ہی دیکھا ہے، ہمیشہ انہوں نے جیل ہی کو کاٹی ہے اور بہت لمبی لمبی اسیریاں کاٹی ہیں۔ ہم کئی بار والدہ کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے تھے تو ہم والد صاحب سے کہتے تھے کہ ہم جن قائدین کو ہم جانتے تھے ان کا ہم تعارف کروا دیتے کہ فاروقی صاحب بھی گھر میں ہیں، منظور خان شہید بھی گھر میں ہیں، انجینئر الیاس زبیر بھی گھر میں ہیں، دوسرے گھر میں ہیں، آپ گھر کیوں نہیں آتے؟ تو والد شہید فرماتے کہ بیٹا میں جس عظیم کام کے لیے نکلا ہوں وہ کام اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے پابندیاں بھی آتی ہیں، اس کے لیے بیڑیاں بھی آتی ہیں، اس کے لیے قید و بند بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ہر ظلم ان کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ تشدد بھی ہوا، ان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا، ان کو روپوشیاں بھی کاٹنی پڑی۔ سب حالات کے باوجود انہوں نے اپنا مشن نظریہ نہیں چھوڑا، اپنے موقف پر قائم رہے، اپنے نصب العین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ جیل آتی ہے تو آ جائے، ہتکڑی آتی ہے تو آ جائے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو کر لیں گے، لیکن نہ ہم نے کل موقف چھوڑا تھا، نہ آج موقف چھوڑا ہے اور نہ آئندہ ہم موقف چھوڑیں گے۔ یہی آج 14 مارچ کا دن ہے۔ 14 مارچ کی صبح ہم اسپتال جانے کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے۔ ہم جو روزانہ صبح کے ٹائم ہم والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے، تو 14 مارچ کے دن ہم ابھی گھر سے جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو اتنے میں ہمیں خبر ملی کہ والد صاحب جو شہید ہو گئے۔ تو یہاں پر میت بھی اس وقت تک پہنچ چکی تھی، ہمیں ابھی کوئی اطلاع بھی نہیں تھی، ہم تو وہاں جانے کی تیاری میں تھے۔ اور اس دن 14 تاریخ کی صبح کا ڈاکٹرز نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ہوش میں آ جائیں گے اور آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن ہم تو بڑے خوش جا رہے تھے کہ آج ہم اپنے والد صاحب کو دیکھیں گے، آج ان سے ملاقات کریں گے، آج ہم بات چیت کریں گے۔ لیکن آج ہم تو بہت امیدوں کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن ہمیں جو ہے یہاں پر خبر مل گئی کہ والد صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ یہاں ہمارے خاندان کے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ 11 تاریخ کو بھائی کا جنازہ تھا، 14 تاریخ کو والد کا جنازہ تھا، سارا خاندان غم میں ڈوب چکا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنے موقف اور نظریے کو نہیں چھوڑا۔ والد شہید ہمیشہ فرماتے تھے لوگوں کو قتل کرنے سے نظریہ ختم نہیں ہوتا، لوگوں کو مار دینے سے ان کا موقف اور مشن ختم نہیں ہوتا۔ آج وہی بات ہم دیکھ، اس وقت تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح موقف ختم نہیں ہوتا، کیسے نظریہ ختم نہیں ہوتا۔ تو والد شہید فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تم لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے تو آپ کے گھر سے جب تک کوئی نہیں جائے گا اس وقت تک آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ والد شہید جو فرمایا کرتے تھے وہ صحیح فرمایا کرتے تھے۔ آج 12 سال کا عرصہ بیت چکا، وہ جام شہادت نوش کر گئے، لیکن ان کا نام، نظریہ، موقف آج تک باقی ہے، اور آج ہم انہی کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں، یہاں انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو والد شہید نے درست فرمایا تھا کہ لوگوں کو قتل کرنے سے، لوگوں کو راستے سے ہٹانے سے، لوگوں کے جسموں پہ زخم لگانے سے، لوگوں کو زخمی کرنے سے نہ کل موقف ختم ہوا تھا، نہ آج موقف ختم ہوا ہے، نہ آئندہ موقف ختم ہوگا۔ یہ تا قیامت مشن جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس نظریے کو، لوگوں کو قتل کر کے کبھی ختم نہیں کر سکتی۔